الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے اور بہت معروف آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت عظیمہ یا بہت بڑے احسان کا ذکر فرمایا، کیونکہ من یمنو منن معنی ہوتا ہے نعمت عظیمہ، من کہتے ہیں اس کو، یا بہت بڑا احسان کرنا، مصدری معنی یہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک احسان یاد دلاتا ہے، اور وہ بھی مومنین کے اوپر احسان یاد دلا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اب دونوں اعتبار سے اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور، بے شک ضرور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایک نعمت عظیمہ عطا فرمائی، یا پھر یوں ترجمہ ہو سکتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا۔ اور وہ احسان عظیم کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، بھیجا، مقرر کیا۔ تو یہ اللہ نے احسان یاد دلایا۔ مومنین کو ہی خاص کیوں کیا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت عظیمہ ہونا یا احسان ہونا یہ صرف مومنین کے ساتھ ہی مقید تو نہیں ہے، محدود نہیں ہے، بلکہ تو کافروں پر بھی احسان ہے، کیونکہ پچھلی امتیں جب انبیاء علیہم السلام کی تسلسل سے نافرمانی کرتی تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، لیکن یہ امت قیامت تک کے لیے، چاہے امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، امت دعوت وہ ہوتی ہے جس کو دعوت دی لیکن وہ قبول نہ کریں، اس میں سارے کفار آ جاتے ہیں، اور اجابت کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا۔ وہ امت جو سرکار کی دعوت کو قبول کر لے اس کو امت اجابت کہتے ہیں، ہم لوگ جیسے ہیں۔ تو دونوں ہی قیامت تک عذاب سے محفوظ کر دیے گئے، حالانکہ جو پچھلے زمانوں میں گناہ تھے اس سے کہیں زیادہ خراب قسم کے گناہ ہو رہے۔ پہلے دور میں انسان از خود گناہ کرتا تھا کسی کے ساتھ، اور اس کی ذات تک وہ محدود رہتا تھا، صرف یہ ہو سکتا ہے کوئی گروپ ہے اس میں چلو برائی تھوڑی سی سرائیت کر جائے، لیکن اب تو انٹرنیٹ کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے اب تو فحاشی بہت زیادہ عام ہے۔ اب تو خاص عریانیت کی دعوت دی جاتی ہے، اور پھر باقاعدہ مطلب ایسی ویب سائٹس بنا لی ہیں، ایسے اکاؤنٹس بن گئے ہیں کہ جن سے وابستگی کے بعد انسان ہر قسم کا لٹریچر پڑھ سکتا ہے، ہر قسم کا مواد دیکھ سکتا ہے، ہر قسم کی آڈیوز اس کو مل سکتی ہیں۔ تو اجتماعی طور پہ منظم اعتبار سے کام ہو رہا ہے تمام فحش چیزوں کے اوپر، اور بلکہ باہر کے ملکوں میں تو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے۔ جیسے ہم جنس پرستی ہے، مرد مرد سے نکاح کرے، عورت عورت سے نکاح کرے، تو باہر کے ملکوں میں اس کی اجازت ہے، قانونی پروٹیکشن ہے، آپ اس کا آبجیکشن نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ وہاں پر نہیں بول سکتے ہیں کہ وہ ان کے قانون کے خلاف بولنا لازم آئے گا۔ تو اگر علماء وہاں کچھ بیان کریں گی بھی تو بہت ہی محتاط انداز۔ تو آپ غور فرمائیں، قوم لوط پر عذاب کی بنیادی وجہ جو تھی وہ تو آج بڑے منظم طریقے سے سب کام ہو رہا ہے، ترغیب کے ساتھ اور باقاعدہ قانون کی روشنی میں، لیکن عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان لوگوں پر اجتماعی عذاب نازل کرے حالانکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تو اس وجہ سے رحمت موجود ہے دنیا میں۔ اب اللہ کی مشیت اور مرضی یہی ہے کہ رحمت اور عذاب ایک جگہ جمع نہ ہو، آخرت میں گریز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام لوگوں کے لیے نبی کریم رحمت ہیں، نعمت ہیں، احسان عظیم ہیں، تو پھر یہاں خاص مومنین کا تذکرہ؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی اس کی نظیر جیسے سورہ بقرہ میں اللہ کا فرمان ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کو ھدی للناس فرمایا، تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت، لیکن اس مقام پر خاص متقین کو منتخب کیا ہدایت کے ساتھ وابستگی کے لیے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے قرآن پاک ذریعہ ہدایت ہے، لیکن حقیقتاً ہدایت کی توفیق کس کو ملے گی؟ متقین کو۔ ایسے ہی سب کے لیے احسان عظیم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حقیقتاً اس احسان کی قدر کون کرے گا اور اس کا حقیقی بڑا فائدہ کس کو حاصل ہوگا؟ مومنین کو، کیونکہ کافر دنیا میں تو نفع حاصل کر سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے نبی کریم کی ذات سے کوئی نفع نہیں۔ اتنا تو ہے کہ اجتماعی سرکار جو شفاعت فرمائیں گے اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، کہ حساب کتاب کا دروازہ نہیں کھل رہا ہوگا تو سارے بڑے پریشان ہوں گے کہ کچھ تو شروع ہو، کوئی تو مسئلہ ہو، گرمی، بھوک، پیاس، بہت زبردست قسم کی آزمائش ہوگی۔ تو اس وقت کفار یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال دے، اس عذاب سے بچ جائے، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ یہاں کا جو عذاب ہے اس سے جہنم کا عذاب تو کئی گنا زیادہ ہے۔ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پھر ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہماری سفارش کریں، کم از کم حساب کتاب شروع ہو، سرکار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور حساب کتاب کا دروازہ کھل جائے گا، شروع ہوگا، تو تھوڑی سی راحت کافروں کو ملے گی، تھوڑی سی راحت کہ چلو شروع تو ہوا سلسلہ، بس اتنا، باقی کوئی نفع نہیں ہے ان کو، نہ نجات ہے، نہ ان کے گناہ کے معاملات ختم کیے جائیں گے، نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے۔ لیکن مومنین کے لیے دنیا میں بھی نعمت، آخرت میں بھی نعمت۔ تو حقیقتاً یہ کس کے لیے نعمت ہوئے؟ حقیقتاً دیکھا جائے تو مومنین کے لیے، اس لیے خاص مومنین کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ ضمناً معلوم ہوا کہ مومنین کفار سے اور دیگر لوگوں سے بہتر ہیں، وہ اللہ کے وہ انعام یافتہ بندے ہیں کہ دنیا میں بھی نفع حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی برکات سے فیضیاب ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ پھر مقام شکر بن جاتا ہے، جس کی میں اکثر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور نبی کریم کا امتی بنایا۔ اس میں آپ کا میرا کیا کمال ہے بتائیے؟ کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا یا اسی امت میں پیدا کرتا لیکن کافر گھر میں پیدا کر دیتا اور ہم ساری زندگی بتوں کی عبادت کر رہے ہوتے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہوتے، یا عزیر علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہوتے، یا خدا نخواستہ دہری ہوتے، ملحد ہوتے جو بالکل ہی اللہ کے وجود کا انکار کرتے، کمیونسٹ جو ہوتے ہیں جیسے، ایسا اللہ تعالیٰ کسی گھر میں پیدا کر دیتا۔ اور اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم پر، ہمارے اذہان پر، ہماری سوچوں پر، ہماری افکار پر، ہمارے گھر کے لوگوں کی سوچیں، فکریں اور ان کے جو معمولات ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بچہ اسی عقیدے کو اختیار کرتا ہے جس گھر میں وہ پیدا ہوا ہے، اور اس کو ساری زندگی یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کسی دوسرے کے عقیدے کو سمجھے۔ تو بعض اوقات جو کافر گھر میں پیدا ہوا اس کو نہ اسلام کی دعوت حاصل ہونے کا موقع ملا، نہ وہ کسی اور طرف گیا کہ اسلام کی باتیں سنتا۔ ہندو گھر میں پیدا ہوا، ساری زندگی بت پرستی اور اپنے آپ کو صحیح گمان کرتا رہا اور مر گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے، فقط اپنے فضل سے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور استقامت عطا فرمائی۔
اور بڑی نعمت کہ اپنے حبیب کی امت میں اور اہل محبت میں پیدا کیا، یہ اور اللہ کے انعامات ہیں، تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھیں نشاندہی فرما رہا ہے، کہیں مومنین کہیں متقین، کیونکہ مسلمانوں میں درجے ہیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان اور اکابر تابعین تبع تابعین کے بعد جو ہم بات کر رہے ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ متقین کا۔ مسلمان اگر مومن ہے تو ان میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ متقی شخص کا، پرہیزگار کا، جس کی انشاءاللہ وضاحت آگے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ ابھی بھی ایک المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی فرماتا رہے کہ میری بارگاہ میں سب سے بڑا مقام عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، لیکن ہم نہ تقوی کے بارے میں جاننا چاہیں، نہ اس کو اپنانا چاہیں، نہ تقوی کے خلاف چیزیں چھوڑنا چاہیں۔ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنے کا ذہن بنائیں، کوئی پلاننگ کریں، ایک روڈ میپ تیار کریں، پھر اسٹیپ وائز اس کی طرف بڑھیں اور آخر منزل کو پالیں۔ ہمارا ٹارگٹ تو ہے دنیاوی ترقی، ہمارا ٹارگٹ ہے پیٹ بھرنا، جسم پہ کپڑے، اچھا مکان، گاڑی ہونی چاہیے۔ جو خیر شادی شدہ ہے اس کا ٹارگٹ ہے جی شادی، اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، امی کو دیتا ہے، وہ بیسیاں ڈالتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ابھی جب تک 10 لاکھ نہیں ہوں گے تیری شادی نہیں ہوگی۔ آج کل نوجوان زیادہ زور دے رہے ہیں کہ امی ویسی کورونا کی وجہ سے شادی ہال بند ہو رہے ہیں، اسی میں نپٹا لو مجھے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی ترقی کے لیے مستعد، ہوشیار، سمجھدار، موقع کو ضائع نہ کرنے والا مسلمان جب اخروی معاملے میں اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اخروی معاملے میں اس کی ذہانت کا اظہار ہونا چاہیے، آپ وہاں دیکھیں گے سست، کاہل، کن ذہن، غبی، لاپرواہ، بے پرواہ، جو اب نام دینا چاہیں وہ نظر آئیں گے۔ اکثر مسلمان ایسے نظر آئیں، اپنی اخروی ترقی، اخروی معاملات میں قناعت پسند ہے، ہم بس 5 وقت نماز پڑھ لو کافی ہے، لیکن دنیاوی معاملے میں قناعت پسندی بالکل نہیں۔ اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل آگے تو وہ یہ نہیں کہتا یار کیا کرنا ہے گاڑی، بس کافی ہے۔ دل میں ارمان مچلے گا کہ یار گاڑی ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، کہ گاڑی لے لے گا اور انکم ہوگی تو یہ چینج کریں گاڑی، تھوڑا سا ذرا بڑی گاڑی ہونی چاہیے۔ تو مکان پہلے کرائے کا تو اپنا مکان ہو جائے، اپنا ہو تو چھوٹا ہے تو بڑا، بڑا ہے تو فلاں علاقے میں ہو جائے، بچوں کو اسکول میں، عام اسکول میں، پھر انگلش اسکول میں داخل کروا دے۔ دنیاوی ترقی کے اندر، دنیاوی معاملات میں ہم قناعت پسندی بالکل نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں حل میں مزید جو ہوتا ہے کہ اور کچھ اور کچھ اور، اگرچہ دائرۂ شریعت میں رہ کر حلال ذریعے سے ہو تو منع بھی نہیں ہے، لیکن ایک دونوں میں فرق بیان کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان کی جو سوچ اور فکر ہونی چاہیے اس کا فقدان آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ دنیاوی ترقی میں ایکٹیو۔ اگر میں کہوں کہ میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں آخرت کی بہتری ہوگی تو بہت ہی کم توجہ ہوگی، لیکن اگر میں کہوں ایک ایسا وظیفہ دوں کہ جنات پاکیزہ رزق روزانہ آپ کے سرانے رکھ کر جائے گا، وہ سونے کی ڈلی بھی ہو سکتی ہے، سمندر کا ہیرا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو میں وظیفہ بتاتا ہوں، اور ایسے وظیفے ہیں اور مجھے معلوم ہے، پیسہ رکھ کے جائے گا روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے جن، تو اس میں جو اگر یہ بتایا نا آپ سنے میں بتا رہا ہوں تو اور ایسے ہو جائیں گے ہم ساکت بالکل۔ اگر کوئی بچہ بھی شور کرے گا کونی ماریں گے، کم وقت تجھے اسی ٹائم بولنا تھا، 2 لفظ نکل گئے۔ تو یہ فرق ہے ہمارے آخرت اور دنیا کی طرف محبت اور لگاؤ کے اعتبار سے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ان میں جو بڑا مقام ہے وہ متقی کا ہے، صاحب تقوی کا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی فضیلت اور کمال کو ذکر کیا اس تک ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور اہل محبت میں سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو دنیا میں آ کر کیا اس کا خلاصہ بیان فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی ان صحابہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔ اچھا، یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں ہوتا، بعض اوقات اجتماعی طور پہ ایک لفظ کہا جاتا ہے یا جملہ کہا جاتا ہے، یعنی سب کو شامل ہو بظاہر نظر آتا ہے، لیکن کچھ کا استثناء خود بخود ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ ہے کہ اس سے پہلے، اب اس سے مراد صحابہ کرام ہے، اس سے پہلے صحابہ کرام کھلی گمراہی میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا، وہ تزکیہ نفس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ دین ابراہیم پر تھے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی برائی نہیں کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کبھی ایسے نہیں رہے، اور بھی بہت سے لوگ تھے جو دین ابراہیم پر تھے، جس کو دین حنیف کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات اجتماعی طور پہ ایک بات کہہ دی جاتی ہے، لیکن اس میں بعض کا استثناء خود بخود ہوتا ہے۔ اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان کے بروز قیامت سب برہنہ پا برہنہ بدن اٹھیں گے، یعنی نہ پیر میں جوتی ہوگی نہ جسم پر کوئی لباس ہوگی۔ تو ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ یہ تو بڑی شرم کی بات ہوگی، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، وہاں معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہیبت ناک ہوگا۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، الفاظ دوسرے، وہاں معاملہ بہت زیادہ ہیبت ناک ہوگا کہ کسی کو فرصت نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے۔ جیسے آپ ویسی صدر میں جا رہے ہیں، آپ سے مراد میں جنرل بات کرتا ہوں نا، تو نوجوان ذرا یوں دیکھا، یہ عورت کیسی ہے، اس نے کیسا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہیں اٹھتی ہیں، اور کوئی اچھی صورت نظر آ جائے تو نگاہیں رک بھی جاتی ہیں تاکہ بہن کو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت میں منزل تک پہنچائے یہ نوجوان۔ لیکن اسی ٹائم اگر ایک بم بلاسٹ ہو جائے تو، اور آپ کا دوست کہے ٹھہر ٹھہر، وہ دیکھ وہ کتنی اچھی خوبصورت ایک عورت، بولے گا تیرے بھاڑ میں جائے کمبخت، بم بلاسٹ ہوا ہے دوسرا نہ ہو جائے، ٹانگیں وانگیں سب اڑ جائیں گی۔ تو اچانک آئی ہوئی مصیبت تمام جو نظارے ہیں، خوبصورتیاں ہیں، سب کو فراموش کروا دیتا۔ ایسے ہی سرکار فرماتے ہیں بروز قیامت معاملہ اتنا ہیبت ناک ہوگا کہ کوئی کسی کو کیا دیکھے گا، سب کی نگاہیں اوپر کو اٹھی ہوں گی، ہر ایک کو اپنے گناہ سب یاد ہوں گے، ایک ایک چیزیں۔ ابھی تو ہمارے کارنامے اگر پوچھے جائیں نا، سابقہ زندگی میں کیا کیا گناہ کیے، تو چند ہی یاد ہوں گے، وہ بھی کوئی بہت بڑے بڑے ہوں تو وہ ذہن میں ہوں گے۔ قلم ڈائری لے کے بیٹھ جائیں، ایک ہفتے پیچھے کے لکھ لیں میں نے کیا کیا غلط کام کیا۔ پہلی بات تو یہ یاد ہی نہیں ہوگا کہ کیا کیا کیا، دوسرا یاد بھی ہے تو علم کی کمی کہ واقعی غلط کیا بھی کہ نہیں کیا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ ہی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود کہ چلیں آپ صاحب علم ہیں، آپ نے جو گناہ کیے آپ کو پتہ ہے یہ گناہ ہے سب، لیکن پھر بھی کتنے لکھ لیں گے، تھوڑے سے۔ لیکن بروز قیامت ہر گناہ ذہن کے اندر ہوگا، ہر گناہ، جس کی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک گناہ گار کو سامنے بلائے گا اور اس کے گناہ اس کو یاد دلائے گا۔ پہلے صغیرہ گناہ، یہ تم نے کیا، وہ کہے گا یس، یہ کیا ہاں، یہ کیا ہاں، یہ کیا ہاں، تو وہ شرمندہ ہوتا رہے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو دل ہی دل میں کہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے کبیرہ گناہ میرے سامنے رکھ دے، ڈرے گا کہ کبیرہ نہ اللہ تعالیٰ پیش کر دے اور شرمندگی ہوگی۔ تو صغیرہ جب پورے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا میں نے ان تمام صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ میرے کچھ کبیرہ گناہ ہیں وہ کہاں ہیں؟ اب وہ چاہے گا کہ کبیرہ بھی بیان ہو تو وہ نیکی میں بدل جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرا دے گا اس پر، اس کی بات سن۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ حاضر تیز ہو جائے گا، اب میدان محشر سارے گناہ یاد، جہنم سامنے، 70,000 فرشتے لگامیں جہنم کو ڈال کر روکنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، 70,000 فرشتے، اور جہنم ہوگی کہ قابو میں نہیں آ رہی ہوگی، اور فریاد کر رہی ہوگی اللہ تعالیٰ میرے اندر بھیج ان لوگوں کو تاکہ میں ان کو عذاب کا مزہ چکھاؤں۔
تو ہیبت کتنی ہوگی؟ اگر آپ نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی خطا ہو گئی، آپ سے گناہ ہو گیا اور رینجرز آ گئی علاقے میں، پورا علاقہ گھیر لیا، گھر گھر تلاشی ہو رہی ہے، دوست نے فون کیا کہ یار اب تو آپ نے مارے گئے، گھر گھر میں گھس رہے ہیں، ایک ایک جگہ پانی کا ٹینک تک کھول کر دیکھ رہے ہیں، تو کیا حالت ہوگی آپ بتائیں؟ اب امی حلوہ لے آئے، بیٹا لے حلوہ کھا لے، تیرے لیے بنایا، اماں تو رکھ حلوہ اپنے پاس، یہاں میرا حلوہ بنا ہوا ہے حلواڑا اور تو حلوہ، تو ہر مزہ بے مزہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہاں ایسا ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برہنہ پا برہنہ بدن، سرکار ہمارا سب ایسے ہوں گے تو کیا نبی بھی ایسے ہوں گے؟ کیا صحابہ ایسے ہوں گے؟ کیا جو متقین ہیں وہ علماء مفتیان کرام؟ نو، ان کا استثناء ہوگا۔ دیگر دلائل بھی ہیں لیکن عقلی طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ استثناء ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی حکم بیان ہو، اگر بظاہر اجتماعی طور پہ نظر آئے تو اس میں بعض لوگ اس حکم سے خارج ہوتے ہیں جو خواص ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کے بارے میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ جی دیکھیں حدیث میں آیا تو اس میں سب کے ساتھ ہی ایسا ہوگا، ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو۔ تو اب یہ جو اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم نے ان کا تذکیہ فرمایا، حالانکہ اس سے پہلے یہ سب کھلی گمراہی میں تھے، تو اس کے اندر سب کے سب نہیں تھے، بعض تھے جو دین ابراہیم پر تھے، وہ تو پھر ہدایت پر ہی تھے۔ بہرحال یہ ضرور تھا کہ اب گمراہی کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو دیکھیں نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضالًّا مانے گمراہ ہونے والا، اور یہ کس کے بارے میں فرمان ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضرور ہم نے پایا آپ کو گمراہ تو پھر ہم نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب گمراہی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کیا نبی کریم معاذ اللہ غلط عقائد اختیار کیے ہوئے تھے، غلط اعمال والے تھے؟ نہیں، گمراہی، اب یہاں لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، گمراہ اسے کہتے ہیں جو حقیقی راہ، جو سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم، جس سے منزل پر پہنچ سکیں اس سے سائڈ میں ہو جائے۔ اب یہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو وہ سرکشی ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے، اس وجہ سے ہو گیا، اور یا پھر انسان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، توجہ کسی اور طرف، یا ابھی وہ بتدریج سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اب آپ میرے پاس فرض کر لیں پڑھنا شروع کر دیں، پہلا سال پڑھ رہے ہیں، تو اگلے جو 7 سال یا 8 سال ہیں اس کے بارے میں تو آپ لا علم ہے نا۔ تو اگر اس کو میں اس طرح الفاظ میں تعبیر کروں کہ پہلا سال تو آپ پڑھ رہے ہیں، باقی تمام سالوں کے سلسلے میں آپ گمراہ ہیں، تو یہ پاسبل ہے۔ جو محقق علماء ہیں انہوں نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہم نے آپ کو اپنے قریب آنے کے راہ دی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک گمراہی ایسی بھی ہوتی ہے جو بری نہیں ہوتی، معیوب نہیں ہوتی، یہ وہ گمراہی کہلاتی ہے کہ جو ابھی علم کی محتاج، ابھی راہ دکھانے کی محتاج۔ جیسے آپ کسی عالم دین کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، مسائل سیکھنے کے لیے گئے، تو ابھی آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو لازم بات ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ تو نہیں چل سکتے نا، جب تک کہ آپ نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ نہیں پڑھیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں ہدایت کے لیے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس معنی میں کہ آپ گمراہ ہیں یہ تو نہیں، آپ تو کہیں گے میں سیدھے راہ پر آ چکا ہوں۔ لیکن اس معنی میں کہ ابھی آپ کے پاس علم نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تو سیدھا راستہ کیسے طے کر سکتے ہیں، اس اعتبار سے اگر کہیں کہ ابھی آپ گمراہ ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان دین ابراہیم پر تھے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اب عقائد اس شریعت کے مطابق کیا ہوں گے، اعمال کیا ہوں گے، افعال کیا ہوں گے، عبادات کا طریقہ کیا ہوگا۔ سمجھیں نا، اس اعتبار سے اگر ان کے لیے لفظ استعمال کیا جائے تو سب کو شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی کہ یہ لوگ آپ کی تبلیغ سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ نے ان کو اللہ کا راستہ دکھایا تو یہ اللہ کے راستے پہ چلے اور مقام و مرتبہ پایا۔ اب جو 3 چیزیں ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے قرآن پڑھا،
رسپانس کیا ملا؟ کیا انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی؟ کیا انہوں نے شور مچایا تاکہ ہمیں قرات کی آواز ہی نہ آئے؟ کیا وہ سامنے سے اٹھ کر بھاگ گئے تھے؟ نہیں، یہ کافروں اور منافقوں کا طریقہ تھا، بات نہ سننا، شور مچانا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، ہنسی مذاق کرنا۔ جب سرکار قرآن سناتے وہ ان حرکتوں کی طرف آتے تاکہ نہ کان میں آواز پڑے، نہ یہ اس کی تاثیر، اس کا اثر ہمارے قلب تک پہنچے، اور نہ ہمارے عقائد عمل میں کوئی تبدیلی آئے۔ تو دو گروہ ہو گئے، ایک صحابہ کرام اور ایک کفار۔ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے؟ خاموشی سے، غور سے سن رہے ہیں، سننے کے بعد اسے محفوظ کر رہے ہیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کر رہے ہیں۔ کافر کیا کر رہا ہے؟ سن ہی نہیں رہا، شور مچا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پاس سے بھاگ رہے ہیں، دوسروں کو روک رہے ہیں، اور اگر سن بھی رہے ہیں تو اس کا اثر قبول نہیں کر رہے، کوشش کر رہے ہیں دل تک اس کا اثر نہ پہنچے۔ پھر دوسرا سرکار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ نبی ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ مانے پاک کرنا، صاف کرنا۔ یہ صفائی کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک ظاہری صفائی، ایک باطنی صفائی۔ باطنی صفائی سے مراد عقیدہ ٹھیک کر دینا، کیونکہ عقیدے میں گندگی ہوتی ہے، عقیدہ صاف ستھرا کر دینا۔ اس طرح سوچ اور فکر کو صاف ستھرا کر دینا۔ اسی طرح دل کو گناہوں سے، گندے خیالات سے بالکل صاف ستھرا کر دینا، اخلاق کو بہتر بنا دینا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ باطنی صفائی ہیں۔ اور ظاہری صفائی کیا ہے؟ غسل کرنا، وضو کرنا، جنابت طاری ہو جائے تو انسان فوراً غسل کرے، کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کو کراہت، گندگی کے اعتبار سے محسوس ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہر طرح سے پاکیزگی عطا فرمائی۔ تزکیہ میں سب ہے، ان کے عقیدے ٹھیک کر دیے جن کے عقیدے میں فساد تھا، اخلاقیات بہترین، باطنی جتنے گناہ تھے، بخل ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، بیجا غصہ ہے، ریاکاری ہے، سب ختم۔ اسی طریقے سے ذہنوں کو پاکیزہ کر دیا، دلوں سے کینوں کو کھینچ لیا، اور ظاہر کو بھی صاف ستھرا کر دیا۔ ہر ہفتے صفائی کی تلقین فرمائے، ناخن کاٹو، جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرو، سنت قرار دیا۔ مسواک کثرت سے کرنے کی تلقین فرمائی، خود بھی کر کے۔ نہانے کی، جمعے کو خاص طور پہ نہانے کی خاص طور پہ تلقین فرمائی۔ لباس کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین کی سرکار نے۔ بالوں کا اکرام کرنے کی تلقین کی کہ بالوں کا اکرام کرو۔ اکرام کیا ہے؟ فرمایا ان کو تیل لگاؤ، کنگھا کرو، صاف ستھرے رہو۔ گھروں کی صفائی کا حکم دیا، گندگی سے بالکل دور رہو۔ اب دو گروہ بنے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس چیز کو قبول کیا، اپنے عقیدے بھی ٹھیک کر لیے۔ اگر ان کے درمیان کچھ ایسے معمولات تھے کہ جو غلط قسم کی رسومات تھیں، جیسے بیع کے بارے میں، بیع ملامسہ، اگر مشتری آ کر، یعنی خریدنے والا بیچنے والے کے مال کو ہاتھ لگا دیتا تو بس یہ بیع پکی ہو گئی، اب وہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو قافلے آ رہے ہیں طاق میں بیٹھ جاؤ، جیسی وہ اپنا سامان کھولے فوراً ہاتھ لگا دو تو وہ مجبور ہو گیا دینے پر۔ اسے بیع ملامسہ سرکار نے منع فرمایا کہ نہیں، جب تک دونوں راضی نہیں ہوں گے بیع نہیں ہوگی، خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ تو جو غلط معمولات تھے وہ صحابہ کرام نے چھوڑ دیے، ذہنوں کو پاکیزہ کیا، کوئی گندا خیال نہیں، کینہ بغض نکل گیا، اپنے مسلمان بھائیوں سے پیار محبت کے معاملات، اور ظاہری صفائی، صاف ستھرا لباس۔ ہاں مجبوری ایک الگ چیز ہوتی ہے، جیسے اصحاب صفہ تھے، ان کے پاس لباس ہی نہیں تھا، ایک لباس تھا بیچارے، اسی کو دھو دھو کے پہنتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی اے سی نہیں تھے، عرب کا ماحول کتنا گرم ہے، سردیوں کے علاوہ جب گرمیاں ہوتی تھیں تو پھر وہ بیچارے، اس زمانے میں تو پکی چھت بھی نہیں تھی نا، دھوپ چھن چھن کر آتی تھی، وہ ڈالے ہوئے تھے کھجور کے چھال اور پتے، تو کتنی ہاٹنس۔ تو وہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ کو پسینہ آتا تھا، گرد پڑتی تھی ہوا اور پھر پسینہ، تو لائنیں بن جاتی تھی پسینے کی وجہ سے۔ یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، مجبوری سے ہٹ کر، کوئی ایسا نہیں کہ جو فطرتاً گندا رہا ہو،
یہاں تھوک رہے ہیں، وہاں تھوک رہے ہیں، یہاں ناک صاف کر رہے ہیں، دانت ہی صاف نہیں کر رہے، اسمیل آ رہی ہے منہ سے، دانتوں پہ پیلی تہیں جمی ہوئی ہیں، کپڑے گندے جان بوجھ کے رکھے ہوئے ہیں، نہا نہیں رہے ہیں، کئی دن گزر گئے، اور اسی طرح گھر کی صفائی کا اہتمام نہیں. ایسا نہیں تھا. تو انہوں نے عقیدہ ٹھیک کیا، معمولات ٹھیک کیے، گناہوں سے بچے، کینہ بغض سب ختم، پیار محبت کا ماحول، ظاہری صفائی. جبکہ کفار جو تھے یا منافقین وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تیسرا اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا. کتاب سے مراد قرآن عظیم، اور حکمت سے مراد یا تو حدیث ہے، اور یا مراد ہے کہ قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ کہ ان کو پڑھیں تو فوراً چیز سمجھ میں آ جائے، وہ آپ کی میری بات نہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، عربوں کی صحابہ کرام عربی اللسان تھے نا، سنا تو بات کو سمجھ لیا، یہ قرآن کا ظاہر تھا. ایک اس میں باطنی پہلو بھی ہوتا ہر آیت میں. بعض اوقات ہم ظاہری طور پہ ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہنا کا مقصود یہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے، ایک یہ کہ جو مقصود ہے ہمیں سمجھ میں آ گیا لیکن اس میں اور نکات ہیں ڈیپلی، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں، جہاں کچھ غیر واضح بات ہے اس کو واضح کرنا، اور جہاں واضح بات ہے وہاں جو تمام نکات سمجھ میں نہیں آ رہے وہ صحابہ کرام کو سکھایا کرتے. اور جواب میں صحابہ کا رسپانس کیا تھا؟ وہ سیکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے، وہ آ کے قرآن کی تفسیر معلوم کرتے تھے. یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، سرکار بتاتے تھے. جبکہ کفار کا طریقہ کیا تھا؟ وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، سیکھنا تو دور کی بات. ابھی میں نے دونوں گروہوں کا خاص طور پہ تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو مجھے اپنا احتساب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمیں عطا فرمایا اور اس کو احسان عظیم قرار دیا، اتنی بڑی نعمت ملی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اہل محبت میں سے بنایا. لیکن کیا ہمارا طرز عمل صحابہ کی طرح ہے یا کفار کی اور منافقین کی مثل ہے؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت. تو نمبر 1، نبی کریم نے آیات تلاوت کی، انہوں نے غور سے اس کو سنا، اس کو سمجھا، ذہن میں محفوظ رکھا، اسے اپنایا اور دوسروں تک پہنچایا. 5 سٹیپس ہیں: غور سے سننا، سمجھنا، ذہن میں محفوظ رکھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو بتانا. 5 سٹیپس. یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا. اور کفار کا طریقہ کیا تھا؟ نہ سننا، نہ سمجھنا، وقت نہ نکالنا، مذاق اڑانا، الٹے کراس کوشچن کرنا صحابہ کرام سے تاکہ وہ تبلیغی چھوڑ دیں. آپ کو مجھے احتساب کرنا ہے ہم کس میں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مشابہ ہیں یا خدا نخواستہ کفار یا منافقین کا طرز عمل اختیار کیے ہوں؟ تو میں نے اپنی ایک طویل تبلیغی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم اکثر کفار اور منافقین کا طریقہ اختیار کر رہے ہوتے. وہ کس طریقے سے؟ کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جی ایک گانے والی آ رہی ہے علاقے کے اندر، اسٹیج لگے گا، بڑا شو ہو رہا ہے، اس میں کچھ فلم ایکٹر بھی آئیں گے، تو اگر وہاں پہ پیسے بھی دے کے جانا پڑے تو ہم ٹکٹ لے کر بیٹھیں گے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی مسجد میں آئیں، ایک عالم دین ہے، درس قرآن ہوگا، تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہم قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جو مجھے سن رہے ہیں پورے ورلڈ میں، یہ انٹرنیٹ پہ غالباً لائیو جا رہا ہے، لائیو بعد میں ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن جائے گا. ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھلے پورے مہینے قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھا، کوئی تلاوت نہیں. اچھا خالی تلاوت سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ پڑھتے رہے، 10 سپارے پڑھیں، پھر بچہ آپ سے پوچھے ابا جان کیا سیکھا آج آپ نے؟ آپ کہیں گے بیٹا مجھے تو پتا نہیں، میں نے تو ثواب کے حصول کے لیے پڑھا ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، ثواب تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرما لے گا، ثواب دے دے گا. لیکن اصل مقصود کیا تھا؟ قرآن کو سمجھنا. وہ کہاں گیا؟ اس لیے ہم لوگ نہ ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں، نہ تفسیر سے قرآن پڑھتے ہیں. زحمت ہی گوارا نہیں کرتے. کیوں کریں صاحب؟ اس پر پھر مزید یہ کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہوتے ہیں، بعض اوقات اگر کوئی
قرآن سنائے، حدیث سنائے، وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہیں گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی، انہیں گناہوں سے کراہت محسوس نہیں ہوتی، انہیں گناہوں سے کوفت نہیں ہوتی، انہیں اپنے گناہوں پہ غصہ نہیں آتا. غصہ کس پر آتا ہے؟ جو گناہ چھوڑنے کے لیے قرآن سنا رہا ہو. ابے بھائی ہمارے پیچھے نہ لگ یار، تم مولوی، تم نے زندگی عذاب بنا. جب آتا تو ملا گیری کرتا، جب آتا ہے کوئی اور تیرا موضوع نہیں ہے. یعنی ان کے جو موضوعات حسنہ ہیں ان پہ کلام کرو. لڑکی، فلاں کی بھابھی، فوش، کوئی منظر، کوئی گندی ویڈیو، فلاں چیز، فلاں فضول کام، یہ موضوعات حمیدہ ان پر کلام کرو. یہ تم کیا بور کر رہے ہو خواہ خواہ. یعنی وہی بالکل کفار کی عادت، وہی طرز عمل کہ اپنے نبی، اپنے اللہ کا کلام سن کر دل میں نفرت پیدا ہو جانا، کراہت پیدا ہونا. داڑھی والے کو سامنے سے دیکھیں تو کون ہی مارے ساتھی کو، بھائی نکل لے ملا آ رہا ہے، نماز کا کہے گا. کل ہی وعدہ کیا تھا ہم لوگوں نے، جھوٹا گولی فٹ کی تھی کہ ہم اب مسجد میں آئیں گے. اب وعدہ تو پورا کرنا ہی نہیں تھا، وہ تو گولی فٹ کی تھی تاکہ اللہ کا قاصد مایوس ہو کے کم از کم مطمئن ہو کے چلا جائے. یہ گولیاں ہر جگہ فٹ کر دیتے ہیں. اب وہ سامنے سے آ رہا ہے تو پوچھے گا کہ یار میں تو مسجد میں تلاش کرتا رہا، تم کہاں تھے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ اس کا سامنا ہی نہ کرو، بھاگ جاؤ. بعض اور جرأت مند ہوتے ہیں جو سامنے کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ بے حیائی اور بے غیرتی کے اعلیٰ ترین منصب پہ کسی کو دیکھنا ہے تو فقیر حاضر ہے. وہ کیا اٹیک کرتے ہیں، وہ دو بدو جواب دیتے ہیں، وہ ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹتے ہیں اور صاف کہتے ہیں یہ زمانہ بھی دین پہ چلنے کا زمانہ نہیں. یہ کہاں ملیں گے آپ کو؟ زیادہ تر پوش علاقوں کے اندر. یا بڑی معذرت کے ساتھ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، بالکل نتھو پتھو ہوتے ہیں. بعض کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں. لیکن امریکہ کا گرین کارڈ ہولڈر ہے بھائی، یو کے کا ویزا مل گیا، نیشنلٹی مل گئی، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں سیٹلڈ ہو گئے. وہ دماغ ادھر تک پہنچ جاتا ہے آسمان پر کہ اب شریعت ہمارے لیے بدل جائے. کیوں؟ ہم رہتا ہے یو کے میں، ہمیں زیادہ سخت مسئلے نہ بتاؤ. ہم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے نا، نماز بھی ہم جان بوجھ کے قضا کر لیں تو بولتے ہیں مناسب نہیں ہے آپ کے لیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو آخرت میں روک دیا جائے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ نماز پولائٹلی بولو. اور گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کافر لکھوا کے بعض لوگ پہنچتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کافر لکھوا کے پھر ویزا حاصل کرتے ہیں کہ وہ جلدی مل جاتا، کوئی پرواہ نہیں ہے دین. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اگر قرآن حدیث سنا، لڑیں گے آپ کے ساتھ، گالیاں بکیں گے، گالیاں، قرآن کو گالیاں، اللہ کو گالیاں، تعلیمات قرآن کو گالیاں. یعنی طلاقیں دے دیں گے. ایسے کمبخت اور بدبخت باز دیکھیں کہ طلاقیں دے دیں گے بیوی کو، 3 طلاق. اب وہ بیوی کہہ رہی ہے یا بکورا ہے بس ہر بات میں، جا تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے آزاد کیا، فارغ کیا، جا 50 دفعہ. اب وہ بیوی بتا رہی ہے بھائی ان سے طلاق ہو جاتا. تو وہ مفتیان کرام کو گالیاں بکنا شروع ہو گیا کہ میری پرسکون زندگی میں ان لوگوں نے گڑبڑ پیدا کر دی. اچھی خاصی بیوی کو طلاقیں دے رہا تھا اور وہ حرام زندگی میرے ساتھ گزار رہی تھی، زنا ہو رہا تھا، حرام کے بچے پیدا ہو رہے تھے. یہ مولوی لوگ کہاں سے بیچ میں آ کے میری بیوی کو گمراہ کر دیا، میرے خلاف کر دیا. اب وہ کہتی ہے کہ جی ہم شاید گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ قریب نہیں آنے دے رہی، وہ طلاق کی باتیں کر رہی ہے، وہ چھوڑنے کی باتیں کر رہی ہے. بیڑا غرق ہو جائے مفتیان کرام. بھائی تیرا بیڑا غرق ہو جائے، مفتیان کرام کی بیڑا غرق کیوں؟ تم گناہ چھوڑو نا، تم خطائیں چھوڑو، تمہارے لیے شریعت بدل جائے. یہ صورتحال. ادھر بھی آپ دیکھیں کوئی حرام کما رہا ہو نا اور خوب نفع آ رہا ہو، اسے جا کر تلقین تو کر دیکھیں. وہ آپ کی کھٹیا کھڑی نہ کر دے تو مجھے بتائیے. اسی پاکستان میں، اسی کراچی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوں گے، حرام کما رہے ہوں گے، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، ہر طرح کا 2 نمبر کام. اور آپ تلقین کر کے دیکھیں آپ کو گالیاں بکنا شروع ہو جائے. یعنی بالکل ان کی مثال ایسی ہے کہ چرس پی رہا اور آپ کے چرسی بھائی اور بولو چرسی بولو، او ٹوٹ پڑے آپ کو. ڈاکہ مار رہا ہو، چوری کر رہا اور آپ کے چور ڈاکو روئے، چور ڈاکو بولو، او مارنا شروع کر دیا آپ. بھائی وہ تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حرام کھا رہے ہو، چور اور ڈاکو، وہ تو کہہ رہا ہے بھائی یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں. آپ کو کوئی لقب نہیں دے رہا، لیکن وہ اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ کہاں میری پرسکون زندگی کے اندر اضطراب پیدا کر رہا. اس لیے ایسے لوگوں کو سنتے ہی نہیں ہیں. ہم جیسے لوگوں کو تو خاص طور پہ نہیں سنتے نا، تھوڑا سا سنیں گے بولیں گے طبیعت میں بے چینی سی کر دی، اچھا خاصا میں پرسکون تھا.
تم نے مجھے ایک جمعہ لے گئے نا، میرے لیے مصیبت کھڑی کر دی، اب ہر وقت میں ٹینشن میں رہتا ہوں۔ ارے بھائی دماغ تمہارا ٹھیک ہے؟ آپ سوچئے کہ آپ کے کپڑوں میں بچھو چل رہا ہو اور وہ کپڑوں کے اندر چڑھ جائے، ابھی آپ کو محسوس نہیں ہو کہ بچھو ہے، اور آپ نے تو نے میری لائف کو ڈسٹرب کر دیا، اچھا خاصا پرسکون جا رہا تھا، کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ بچھو ہے؟ بھائی اس نے تم پہ احسان کیا ہے، تمہیں ڈسٹرب کیا ہے، اگر یہ بچھو تمہیں ڈنگ مارے گا تو ہلاک ہو جاؤ گے نا، بتایا تو بہت اچھی بات۔ یہ پاکستان میں بھی ایسے ہیں کہ ان کو حرام اگر بتاؤ نا تم حرام کما رہے ہو، اولاد آ کر کہ ابو ہم نے آج سنا ہے آپ تو غلط کام کر رہے ہیں، تو ابا 10 گالیاں دے دے گا مفتیان کرام کو کہ میرے بیٹے کو گمراہ کیا اور میرے خلاف کر دیا۔ اس ملا گیری میں کچھ نہیں رکھا، لیکچر سنو پھر بھاشن اس کا پورا تیار شدہ، فوراً ایک کہانی سنائے گا، فلاں ملا کو دیکھ لو، فلاں اس کو دیکھو، وہ تمہارا چاچا حلال حلال کا کرتا رہتا ہے، اس کے بعد مکان ہے، گاڑی ہے، بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے بیٹا، حلال کی طرف جاؤ گے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ایسا حشر ہوگا۔ اپنے باپ کو دیکھو، حرام کھا کھا کے کتنا سانڈ ہو چکا ہے تمہارا باپ، بینک بیلنس بھر چکا ہے۔ میرا بیٹا جس طرح تیرے باپ نے جہنم میں اپنے لیے ایک علیحدہ نشست مخصوص کر لی ہے، میرے بیٹا تو بھی وہیں جائے گا۔ کیوں خواہ مخواہ ایسی ملاؤں کی باتیں سنتا؟ اندازہ کریں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میں بہت زیادہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر چکا ہوں۔ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی ابھی بے روزگار بیٹھے نا بچے، تو آپ کو کہیں گے صاحب بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، اور کل خدا نہ خواستہ اگر کسی کی پوسٹ پہ آپ کو گورنمنٹ جاب مل جائے کہ اوپر سے کم اور نیچے سے زیادہ، ٹیبل کے نیچے سے زیادہ آئیں، پھر دیکھیں 1 2 4 مہینہ تو شاید آپ کو خمار رہے، اس کے بعد آپ کہیں گے بھائی چھوڑو یار، یہ کیا کرے جی، افسر کو بھی دینا پڑتا ہے، لوگوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، پھر روز شروع بھائی۔ پھر جب وہ بیوی کو سیٹ لا کر دینا سونے کے، اور وہ کہہ رہی ہے ہائے جادو بیٹھے میں آپ کو ابھی چائے بنا کر دیتی ہوں، بچے خوش ہیں پاپا ڈیڈی کر کے، ابو نے موٹر سائیکل دلوا دی، ابو نے کار دلوا دی، تو ان بچوں کے اور بیوی کے چہرے پر پھیلی ہوئی خوشی دیکھنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار، بدل جاتا تھا۔ پھر کون تک دستی میں گزارا کرے رزق حلال کے ساتھ، یہ مسئلہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو طرز عمل اختیار کیا، آج مسلمان کا وہ طرز عمل نہیں۔ بعض اوقات دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہم یوں کرتے ہیں، نعت خوانی کی محفل میں بیٹھ گئے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ اگر اخلاص ہوگا تو آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ اگر آپ صرف حفظ نفس کے لیے بیٹھے ہیں، پوری رات بیٹھے رہے آپ صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اور مقاصد، تو آپ کو کامل ثواب کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اور اگر کسی کی مروت میں گئے، چلو یار تم نے کہا میں چل جاتا ہوں، دل نہیں چاہ رہا، تو ثواب ہی گیا۔ اس کی علامت یہ ہے، حفظ نفس والی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کہ اگر پوسٹر پہ لکھا ہو نا فلاں بڑا نعت خوان آئے گا، اس کی فوٹو بڑی سی لگی ہو، باقی وہ چھوٹے چھوٹے بچے جمہوریت ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گول دائرے کے اندر، حتیٰ کہ نیچے ٹیٹا پان والا، پپو پان والا، دودھ والا اور مونگ پھلی والا، سب کا فوٹو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا نعت خوان پہنچ جاتا۔ اگر اعلان ہو جائے جی وہ بڑے نعت خوان صاحب تشریف نہیں لائے، اچھا وہ اعلان بھی اینڈ میں ہوتا ہے کیونکہ پتہ ہے پبلک پہلے بھاگ جائے گی، تو وہ پہلے سنتے رہو علاقائی نہ میرے جیسے جو نعت خوان ہیں انہیں سنتے رہو، تو وہ بالکل بور ہو کے سنتے رہیں گے، باتیں بھی کر رہے ہیں، جا کے وہ اسٹالوں پہ چلے گئے، پان پی کھا رہے ہیں، ڈھابے پہ بیٹھ کے کوئٹہ ہوٹل پہ 4 چائے بھی پی چکے ہیں انتظار میں۔ اب اعلان ہوا جی فلاں نہیں آ رہا۔ عشق رسول سے مملو یہ لوگ، سر سے پاؤں تک نہر عشق میں ہوتا زن ہونے والے، غلام رسول میں موت بھی قبول کہنے والے، ذکر رسول کو روحانی ترقی کا باعث کہنے والے پنڈال سے بھاگ جائے۔ وہ نہیں آ رہا، اب چھوڑو یہ 2 4 نعت خوانوں کون سنے، غائب۔ کس لیے گئے تھے تم؟ ڈرامہ کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا فائدہ تمہارا وہاں جانے کا؟ تم تو ایک آدمی کے لیے گئے تھے، ایک انسان کے لیے گئے تھے، اس کی آواز سے حفظ نفس حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، نبی کی محبت میں تو نہیں گئے تھے، رسول کی محبت میں تو نہیں گئے تھے۔ اگر وہ نعت خوان نہیں ہے، دوسرے تو پڑھ رہے ہیں نعت، ذکر رسول تو ہو رہا ہے، لیکن آپ وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کا موڈ آف ہو گیا ہے، آپ کے دل سے بالکل نعت کی محبت فوراً ختم ہو گئی ہے، آپ اٹھ کے چل پڑے، احتساب نہیں کر پاتے، نہ ہمیں عاشق کا پتہ ہے، نہ محبت کرنے والے کا، نہ حقیقی غلامی کا شعور حاصل ہے، نفس کی اطاعت کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ یہ حرکتیں ہیں۔
تو اب پوری رات اگر آپ نعت خوانی میں بیٹھ گئے اور یہ سوچا کہ جی میں نے بڑا، دیکھو نا دین کا جذبہ ہے، یہ نہیں، پوری رات آپ ایک درس قرآن میں بیٹھ کے بتائیں تو میں مانوں، تو پوری رات تو درس قرآن ویسے نہیں ہوتا، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوگا، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس میں بیٹھے۔ آپ دیکھیں، اعلان کر کے دیکھیں، اور یہ اعلان کریں نعت خوانی ہوگی، ایک مصر کے قاری صاحب آ رہے ہیں جو ریاکارانہ قرات کر کے آپ کو محظوظ کریں گے اور لفافہ لے کے بھاگیں گے، وہ سیزن لگانے کے لیے آتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں۔ آپ لاکھ حسن ظن قائم کریں، ہم تو نہیں کر سکتے نا، ہم جانتے ہیں، بہت قریب رہیں ان سب لوگوں کے، بزنس ٹور پہ نکلتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ سارے جو اجنبی لوگ ہیں یہ ویسے ہی ہم سے ذہنی طور پہ مروب اور متاثر ہوتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ اچھی قرات بعض اوقات ہمارا مقامی قاری کر لیتا ہے۔ اب وہ آ کے کان پہ ہاتھ لگا کے او شروع ہے صاحب، اور ہم سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوب نعرے لگا رہے ہیں، اور ایک آدھ بڑا نعت خوان ہو، پوری مسجد بھری ہوگی، اور وہی کمیٹی اعلان کرے کہ آج ایک فلاں عالم دین آئیں گے، درس قرآن یا درس حدیث ہوگا 2-3 صفحے۔ یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ ہماری اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، علم سے محبت۔ فرق ہے نہیں ہے ہمارا اور صحابہ کرام، سرکار بیان فرمائیں تو صحابہ غور سے سنیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھیں، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، نہ ترجمہ نہ تفسیر، نہ کسی تفسیر کے درس میں بیٹھے۔ صحابہ کرام ذہن میں محفوظ رکھیں، اور ہم سے اگر مضامین قرآن کے بارے میں تھوڑے سے کوشچن کر لیں ہمارا ذہن خالی ہوتا۔ وہ اپنے اوپر قرآن کو نافذ کریں، اور ہم بس سننے کے بعد بے پرواہ چلیں۔ عام آدمی بھی قصوروار ہے اور قابل گرفت ہے، حافظ قرآن کو دیکھ لیں، حفظ قرآن کر کے داڑیاں چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہیں، غائب، لڑکیوں سے دوستی بھی چل رہی ہے، حافظ صاحب سارے کام کر رہے ہیں حفظ کی روار میں، اور جب تعارف کرواتے ہیں یہ آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ اکرم۔ یار تمہیں شرم آنی چاہیے، تم حافظ اپنے آپ کو شو کر کے ایک عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، سامنے والے سے رسپیکٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہو، تھوڑا سا متاثر کرنا چاہ رہے ہو، تو حرکتیں بھی تو ویسی کرو۔ اور پھر اس کے بعد رمضان آئے، یہاں تک آ گئے داڑھی، تراویح پڑھائی صاحب، 27 میں فارغ ہوئے، جوڑا لیا، 2-4 لفافے لیے، سیدھا پہنچا نائی بھائی کے پاس، یہ پپو بنا دو مجھے۔ 150 روپے میں پپو بن کے آفٹر شیو لوشن لگا کر، جو تراویح کے ذریعے قرآن بیچا اس کا پیسہ لے کر، اور سیدھے پہنچے جی زمزمہ، طارق روڈ، خریداریاں کر رہا ہے حافظ صاحب، اور پھر وہ آوارہ گردیوں میں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، ایسا کوئی حافظ بیٹھا ہو بے عمل قسم کا، اگر آپ نے یاد کیا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آئے میرے پاس، میں آپ کو اردو کا 16 صفحے کے رسالے دیتا ہوں، یاد کر کے بتاؤ لفظ بلفظ، نہیں کر سکتے۔ پورا قرآن کیسے یاد ہو گیا؟ یہ صرف میرے اللہ کا کمال ہے، آپ کا میرا نہیں ہے۔ اگر اپنا کمال آپ کہتے ہیں تو چیلنج قبول کر لو نا، میں دیتا ہوں 16 صفحے کا رسالہ، یاد کر کے بتاؤ، مادری زبان ہے اردو آپ کی، نہیں یاد کر سکتے آپ، اس کو اللہ نے آسان کیا، یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی طرف کمال کی نسبت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ اس پر عمل کریں، اپنے اوپر نافذ کریں۔ تو اس خوش فہمی سے باہر نکلیں کہ بعض لوگ بیچ کا جملہ ہٹا کر سائڈ کا ملا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن یاد کیا وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ حافظ صاحب پڑھ یہ فقیر کے بارے میں نہیں، بیٹا نیچے آ جا، فقیر نہیں امیر کے بارے میں ہے، سن ذرا۔ نبی کریم نے اس میں بیچ میں ایک جملہ فرمایا، جس نے قرآن یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں حلال کو حلال حرام کو حرام جاننے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پر عمل کریں۔ تب یہ نہیں کہ حافظ صاحب ہیں اور گالیاں ایسی نکل رہی ہیں جیسے تراویح میں معاذ اللہ پڑھتے ہیں نا، جیسے فلوئنسی کے ساتھ ماں بہن کی گالیاں، پورا ریکارڈ ہے، کون سے گھر میں کتنی عورتیں رہتی ہیں، کون کتنے بجے کالج جاتی ہے، کون کتنے بجے اسکول جاتی ہے، کون کتنے بجے ٹیوشن سینٹر جاتی ہے۔ حافظ صاحب تو ہے نا، حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے حافظوں کا، سب یہاں محفوظ میموری کے اندر ایک ایک چیز۔ پھر آوارہ گر دوست، غلط قسم کی صحبتیں، اٹھنا بیٹھنا، بعض تو چرس بھی پیتے ہیں، نشے کرتے ہیں، تمہیں انعام ملے گا صرف قرآن یاد کرنے کے اوپر، یہ تم نے کہاں سے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے؟ تو عام آدمی عمل نہ کرے یہ بھی برا ہے،
اور پھر حافظ قرآن نہ کرے اور برا، پھر ایک عالم نہ کرے، مفتی نہ کرے اور برا ہے۔ قرآن پاک کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے طریقے کی طرف آج ہم اتنے رکھتے ہیں کہ نبی کریم نے جب تلاوت قرآن فرمائی ہے وہ عربی اللسان ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، غور سے سنتے تھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، ذہن میں محفوظ رکھتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے اوپر اس کو نافذ کرتے تھے اور تبلیغ دین کرتے تھے، قرآن آگے پہنچاتے۔ یہ 5 اسٹیپس آپ اور مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو صحابہ کے طرز پر ہے، نہیں کر رہے تو کمی کوتاہی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔